اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی ایپیسوڈ کے شروع ہونے سے پہلے میں آج شب کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے جناب پروفیسر مولانا کمال الدین اکبر صاحب کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، خانوادہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں شہادت حضرت سید سجاد علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا مختصراً اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد میں ہم اپنے ایپیسوڈ اور سوالات شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میں تعزیت پیش کرتا ہوں سرکار سید سجاد حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی۔ یہ تمام معزز ناظرین کو میں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں بھی جاوید زیدی صاحب کی طرح سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بہت بڑا احسان پوری کمیونٹی پر، پوری قوم پر ہے کہ آپ نے عزاداری کو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اسٹیبلش کیا۔ جی بے شک۔ جو آج ہم تک عزاداری آئی ہے، اس کا بیج یا اس درخت کا بیج امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے لگایا، جس میں ان کے معاونین میں جناب زینب، جناب ام کلثوم، یہ سب شخصیات ہیں، لیکن آپ نے اس کو لگایا اور آپ ہی کی وجہ سے یہ بارآور ہوا۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کتنے واقعات اسلام کے جو اہم ہیں، جیسے میں غدیر خم کا اگر حوالہ دوں کہ جس وقت اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا، اس وقت کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ اگر 1 لاکھ کا مجمع بھی ہو، پھر یہ لوگ 80,000 کی بھی روایت ہے، 1 لاکھ کی، اگر یہ لوگ بھی وہاں پہنچے، اپنے گھر پہنچے اور لیٹ پہنچے ہوں گے تو لوگوں نے پوچھا ہوگا، تو یہ بات صرف 1 لاکھ لوگوں تک نہیں رہ گئی تھی، بلکہ یہ اسپریڈ کر گئی تھی پورے عالم اسلام میں کہ غدیر میں کیا ہوا، رسول اللہ نے کیا کہا۔ لیکن اگر آج میں تمام مسلمانوں سے پوچھوں کہ غدیر کو جانتے ہو یا غدیر میں کیا ہوا تھا، تو لوگ نہیں بتا سکتے۔ کتابوں میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے جو چیزیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں وقت کے گزر جانے کے ساتھ وہ سب کی سب لائبریریز کی زینت ہو جاتی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جب پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا۔ امام علی مقام نے اس کو ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنایا جو عوامی سطح پر آیا کہ جب محرم کا چاند نکلے یہ ماتم شروع ہو جائے، جب اربعین آئے۔ لیکن آپ نے ایک ایسا انسٹیٹیوشن دے دیا کہ کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج ایک میں اپنے ملک کے ہندو بھائیوں کو بھی دکھا دوں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ بھی جھولا دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو پیاسا شہید ہو گیا تھا۔ تو یہ سارا کارنامہ ہمارے مولا اور آقا کا ہے جو انہوں نے اتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا۔ اب آپ کو ان حالات میں بھی یہ گوارا حکومت کو نہیں ہوا کہ آپ زندہ رہیں، اور آپ کو زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ ہمارے لیے واقعتاً بہت ہی افسوسناک ہے، کاش آپ کی زندگی اور طولانی ہوتی اور آپ اور خدمت کرتے، دعاؤں کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے، لوگوں کو سدھارنے کے ذریعے سے یہ ہوتی، مگر افسوس کہ آپ کو اللہ نے شہادت سے نوازا، لیکن اس حکومت کے اوپر واقع ہو جو ایسے صاحبان کرامت کو بھی کا وجود بھی برداشت نہیں کرتی۔ میں پھر آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام زین العابدین، ہماری جان ان پر سے قربان ہو جائیں، ماں باپ فدا ہو جائیں ان کی شہادت کے اوپر، اور اپنے امام زمانہ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا حق انہی کا ہے کہ وہ اس تعزیت کو قبول فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میں آغا عزاداری تو قائم کی سرکار سید سجاد علیہ السلام نے۔ صحیفہ سجادیہ جو صحیفہ کاملہ، ایسی کتاب دعاؤں کی جو دنیا میں نہج البلاغہ کے بعد اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس میں کتاب کے سلسلے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پڑھنے والا یہ جان سکتا ہے کہ اتنے ڈائمینشنز بھی دعا میں ہو سکتے ہیں، ورنہ دعا مانگنے والے میں تو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، یا زیادہ تر آدمی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے
نفس کی طہارت کیا ہے، نفس کی پاکیزگی کیا ہے، اچھی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، بری کوالٹیز کیا ہیں، یہ کائنات کیسے ہے، خدا کا وجود کیا ہے، تمام چیزوں پر یعنی اس میں راستے کھول دیے ہیں. بلکہ بعد دیکھا تو ایسی سائنٹیفک باتیں آئیں جس کو آج دنیا نے سمجھا. جہاں آپ نے ایک دعا میں اللہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا جو روشنی کے وزن کو جانتا ہے، جو ڈارکنیس اور تاریکی کے وزن کو جانتا ہے. اب آج سائنس بتا رہی ہے کہ ہاں اس میں وزن ہوتا ہے. تو اس وقت امام نے فرمایا یہ ان کی علمیت کا بھی اظہار ہے، ان کے کمال کا بھی اظہار ہے، ان کی حقانیت کا بھی اظہار ہے. جی بے شک. جی اسی کے ساتھ میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے گھر میں نہج البلاغہ کے ساتھ ساتھ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، زبور آل محمد بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کتاب کو ضرور رکھیں. اور صرف رکھیں نہیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد دیکھیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا علم دنیا کو دیا ہے. اس سے بہراور ہونے کی ہمیں ضرورت ہے. آئیے اسی کے ساتھ میں ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں سوالوں کا، اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا کس کا سوال ہے. مولانا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. میرا سوال یہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کن فیکن کا مالک ہے، یعنی وہ جس کسی بھی چیز کے لیے کہہ دے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے پھر سورہ یونس کی تیسری آیت ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے مطلب. تو میں مولانا صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان بنانے میں ہی اللہ کو 6 دن کیوں لگے؟ اس کے کن فیکن کا مالک ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور 6 دن لگے، اور دن ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے پر، لیکن جب زمین و آسمان نہ تھے تو سورج بھی نہیں ہوگا. تو دنوں کا حساب کیسے لگایا گیا کہ زمین و آسمان بنانے میں اللہ کو 6 دن لگے؟ معصومین علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ مولانا سے گزارش ہے کہ مفصل روشنی ڈالیں. فقط والسلام. شکارپور سے جمیل مہدی. یہ قرآن میں جو آیا تھا کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، جبکہ کن فیکون کا مالک ہے، اس پہ کیا یعنی کیا تاثر ہے؟ دیکھیں ہمارے علماء نے جیسا ارشاد فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ یہ جو خلق اور امر کی پوری بحث ہے کہ وہ خلق کرتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے. دونوں نمونے ہمارے پاس ہیں. جناب آدم علیہ السلام کو بنانے میں اس کو نہ مٹی گوندنے کی ضرورت ہے، نہ اسے چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ روح پھونکنے کی ضرورت ہے. وہ خالی ارادہ کرے، کن فیکون وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اچھا اس میں مولانا علی نقی صاحب قبلہ نے شاید اپنی تفسیر قرآن میں لکھا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی ہماری سمجھ کے لیے کہا جا رہا ہے، اسے کہنے کی بھی ضرورت، ہماری مجبوری ہے، مجبوری کا ہم سمجھتے نہیں، بس اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اور مثالیں بھی دنیا میں ہیں. مثال کے طور پر جناب صالح کی اونٹنی کا پیدا ہونا، بس حکم ہوا کہ وہ پھٹ گیا. اچھا وہ اونٹنی نکلی پھر اس نے بچہ جنا، سب پورا بنا، نہ کوئی ایسا وہ تھا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. لیکن پھر ایسا ہے کہ جہاں وہ چاہتا ہے، ورنہ یہی بات وہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ آدمی 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہی نہیں، ادھر 10 منٹ کے بعد بچہ باہر ہو گیا، اللہ کا حکم ہے بچہ پیدا ہو گیا. تو یہ اب اس کی مصلحت ہے کہ کس چیز کو وہ اپنے حکم سے فوراً کر دیتا ہے اور کس چیز کو کے اندر وقت کا ایک گیپ رکھتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ یہ دن کا مطلب 24 گھنٹے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری بحث ہے، اور واضح ہے کہ یہ 6 دور ہیں جو گزرے ہیں، اور ان کتنے ہمارے دن کے حساب سے یا ہمارے برس کے حساب سے یہ کتنا بڑا ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں، اور ایک دور کے بعد دوسرے دور میں کتنا فرق ہے اس کا اندازہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہا. یہ تو وہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ معصوم ہی نہیں بتا سکتے ہیں کہ کتنا ٹوٹل پیریڈ ہے، مگر اللہ نے بتایا کہ کیسے شروع کیا، کیسے بنایا. آج تو بگ بینگ تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ فوراً نہیں کہتی کہ بن گیا ہے، یا کیسے پانی سے زندگی پیدا ہوئی اور کیسے ڈیولپ ہوئی. تو یہ وہی باتیں ہیں کہ ان میں پروردگار عالم کی اپنی مشیت، مصلحت کہ کس کو اس طرح کرے گا، کس کو دوسری طرح سے کر دے گا. تو یہ اس کا اختیار ہے، قدرت ہے. اس نے ایسا بھی کر سکتا ہے کہ پیدا کر دے، فوراً پیدا کر دے. یہ بھی کر سکتا تھا پوری کائنات جو ہی خلق ہو جاتی، کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی. اب یہ بھی اس کی یعنی کریٹر ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ ہم ایسے بھی بناتے ہیں. یہ بھی ہے کہ ہمارا ارادہ بھی کافی ہے کہ ہم جب ارادہ کر لیں تو چیز اپنے آپ ہو جاتی ہے. شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں.
السلام علیکم مولانا صاحب، میں نارتھ امریکہ سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو اپنے مظلومین کی فاتحہ دیتے ہیں اور جو کھانا ہوتا ہے تو پاکستان میں تو ہم بھیج دیتے تھے مسجد میں، اگر وہ نہیں بھیجتے تو دوسرا بھیج دیتے تھے، لیکن یہاں تو کوئی ایسا ہی نہیں کہ اس کو دیا جائے، سوائے والا سسٹم ہے تو ہم لوگ خود ہی کھا لیتے ہیں۔ تو کیا اس رزق کا ثواب ہمارے مظلومین کو پہنچتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم مظلومین کی جو فاتحہ دیتے ہیں تو اس میں سلوات کے بعد سورہ علم پڑھتے ہیں، پھر 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، پھر سلوات پڑھتے ہیں، پھر ان کو اس فاتحہ کا ثواب پہنچا دیں۔ لیکن ہم ائمہ تعلیم کی جو نظر دیتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو دو طریقہ پلیز ہمیں بتا دیجیے، ان دونوں سوالوں کا جواب۔ وہاں جو مرحومین کی اصالہ ثواب کے لیے کھانا وغیرہ ہمارے یہاں ایک دستور ہے، جی تو وہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں، تو کس کو کھلایا جائے، کیا کیا جائے؟ وہ بہن پوچھے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ مجھے ایسا ہی اتفاق ہوا ٹورانٹو میں، جی، تو وہ ایک صاحب تھے جنہوں نے، ان کا جوان بیٹا مر گیا تھا عید کے دن، تو 17-18 سال کو نماز پڑھ کے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اسی سال میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے بیچارے نے ہم سے کہا کہ ہم آپ دونوں کا فاتحہ کریں گے، آپ آئیے ہمارے یہاں۔ کوئی چھٹی کا دن تھا تو ہم گئے ان کے یہاں، انہوں نے فاتحہ کیا، 1-2-3 آدمی تھے، جیسے اچھا کھانا ہوتا، یہی سوال انہوں نے مجھ سے اٹھایا جی، کہ میں کیا کروں، اچھا اگر کوئی ہوگا بھی تو اتنی دور ہوگا جس کو پہنچا پانا، ہم جانتے بھی نہیں۔ جی، انہوں نے یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی مومن ہو غیر مومن کی بات ہو، لیکن انہوں نے کہا یہاں پر اس طرح کے لوگ کہاں ہوں گے کہ جو میں پہنچاؤں۔ تو میں نے ان کو ایک سجیشن دیا تھا، وہی میں بہن کو بھی سجیشن دے رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو غریبوں کی طرف سے خرید لیجئے، اس کھانے کو جو اس کی ویلو ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ میرا کھانا جو ہے $300 کا ہوگا تقریباً، جی، ہم نے کہا آپ 300-400 جو چاہتے ہوں اس میں خرید لیجئے، کھا لیجئے، یہ ڈالر آپ اپنے ملک میں بھیج دیجئے گا، وہاں فقراء پر اور غریبوں پر خرچ ہو جائے گا، تو آپ کی وہ تسکین بھی ہو جائے گی، اس کا ثواب بھی چلا جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا۔ ویسے ہی ہے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے اور اب کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، آپ نے کھا بھی لیا تو کوئی غلط نہیں ہوا، لیکن غریبوں تک جتنا فائدہ پہنچ جائے اتنا ہی اچھا ہے، بہتر ہے۔ دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ ہم نظر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر جو شخصیت ہم نظر کہتے ہیں اس کو اپنے اصطلاح میں، اور فاتحہ کہتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، پڑھتے وہی ہیں اس میں۔ جی ہاں، وہ بس فرق کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ ہم تعظیم، ہاں مطلب اپنے کو معصومین کے برابر نہیں کھڑا کرتے۔ جی، تو اگر ہم اپنے مردوں کے لیے فاتحہ کہتے ہیں تو ان کے لیے کہتے ہیں نذر۔ جی، اگر جیسے سورہ فاتحہ اس میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے جو قرآن کا جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنا حصہ پڑھیں گے، اس کا ثواب ہوگا۔ اچھا، اب ہم معصومین کی خدمت میں کیا چیز پیش کریں؟ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ یہ ہم اپنا اخراج عقیدت دکھانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن کا اور ان کا ساتھ ہے، اور قرآن کے کا جو ثواب ہوگا بطور ہدیہ، ویسے بالکل یہ سمجھ لیں ہم لوگ کہ جیسے بڑی بڑی شخصیات، ہمارے دنیاوی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے لیے بوکے لے کے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پھول نہیں ہوتے ہیں یا بوکے ہیں یا مٹھائی لے کے گئے کہ انہوں نے کبھی کھائی نہیں، بلکہ ہم اپنا ایک خراج عقیدت، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی ان کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا ثواب دیا کر دیا جاتا ہے، جواب میں اللہ تعالیٰ 10 گنا ہم کو بھی دے دیتا ہے کہ بھئی جاؤ تمہیں بھی 10 گنا ہم نے دے دیا اس کا۔ تو فرق صرف یعنی پرسنالٹیز کا اور ہمارے کنونشن کا ہے کہ ہمارے یہاں کنونشن نہیں ہے کہ ہم اس کو فاتحہ کہیں، اگرچہ فاتحہ کوئی فرق نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سید واجد رضا رضوی شہر بہرائچ یوپی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ مکتب شیعہ میں صحیح کتاب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے، اور ہم انہی حدیثوں کو صحیح مان سکتے ہیں جن کی سند ہمیں مجتہدین سے ملی ہو، جیسا کہ کتب اربع ہو یا بہار الانوار جیسی کتابیں جن میں صحیح اور ضعیف دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ کیا ہم ان کتابوں سے ڈائریکٹ کوئی حدیث نکال کر کے نقل کر سکتے ہیں، یا ہمیں ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جن میں مجتہدین نے خود ایسی کتابوں سے صحیح حدیثوں کو چنا ہو؟ والسلام۔ ہماری کسی کتاب، بھائی نے ہمارے صحیح کہا کہ کسی کتاب کے آگے کتب اربع ہو یا حیات القلوب ہو، کسی کے آگے یہ صحیح لفظ نہیں لکھا ہوا ہے۔ جیسے برادران اہل سنت کی یہاں سیاہ ستہ ہے، تو سیاہ ستہ میں 6 کتابیں، ہمارے یہاں صحیح نہیں لکھا ہوا، بلکہ ہمارے یہاں پورا شوب دور رہا ہے، اور علماء کرام نے ان کتابوں کو کلیکشن کیا ہے، سلیکشن نہیں کیا ہے
سلیکشن چھوڑا ہے مجتہدین کرام پر. آج جو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہر کس و ناقص جو گلی کے نکڑ پہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کتاب کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے اس میں تو یہ لکھا ہے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. یعنی ہر ایک جو چائے کے نکڑ پہ بھی کھڑا ہے وہ فتوے دینے لگا ہے اور باتیں یعنی کہ کر رہا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح سے کرنا؟ جی آپ نے بات جو کہی پہلی والی بات جو جناب نے پوچھی وہ بھی صحیح ہے، اور جس کا آپ نے جسے ڈٹو کیا یہ بھی بات صحیح ہے کہ میں نے ایک مرتبہ مولانا قلب عابد صاحب قبلہ اللہ مقامہ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ قبلہ جب انہوں نے بھائی صحیح و غلط دو طرح کی حدیثیں تھیں تو انہوں نے صحیح والی لیتے غلط کو ہٹا دیتے، اپنے یہاں سے علماء تھے یہ. تو انہوں نے اس کی ایک مثال دی تھی کہ جیسے آپ دال لے کر کے آ رہے ہوں، آپ کے پاس تھیلی ہے اور گلی میں یا سڑک پر تھیلی پھٹ گئی جی اور دال بکھر گئی، آپ کیا کریں گے؟ دال چنیں گے یا پوری سب اکٹھا کر لیں گے؟ جی. تو میں نے کہا بھائی اس وقت تو مجھے اکٹھا کرنا پڑے گا، دال کے ساتھ کنکر بھی آ جائیں گے. پھر گھر میں جن کو سلیقہ ہوگا وہ دال الگ کر دیں گے، کنکر الگ کر دیں گے. اس دور میں جیسے آپ نے کہا پورا شوب دور تھا، تو اس دور میں اب وہ یہی جانچنے لگتے تو جمع ہی نہیں کر پاتے. تو جو کچھ تھا جو انہیں اویلیبل ہو رہا تھا انہوں نے سب جمع کر دیا اور بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ بھائی صحیح غلط الگ کر لینا. جی. تو اب اس کا مطلب جہاں پر صحیح و غلط دونوں مل گئے تو پھر عوام کو تو اس میں الگ کرنے کا حق ہی نہیں رہ گیا. بے شک. مولانا علی نقی صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ یہ بات کسی مجلس میں اپنے پڑھی تھی اور شاید ان کے مسودوں میں ہو بھی. انہوں نے کہا تھا کہ معصوم کی روایت سے نتیجہ نکالنے کو ہی اجتہاد کہتے ہیں. بے شک جی. اجتہاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ کس سچویشن میں ہے، اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے. اب طریقہ یہ رہا جیسے انہوں نے کہا نقل بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہیں کوئی حرام یا واجب کا معاملہ ہو تو پھر کسی کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے. کسی روایت سے کوئی چیز حرام نکل رہی ہے تو پھر اب آپ کا ہاتھ رک گیا، ختم. یا کوئی چیز واجب ہو رہی ہے تو آپ کے واجب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اب یہ مجتہدین کا کام. اب مثلا کوئی روایت ہے جیسے میرے سامنے ایک واقعہ گزرا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے نقل کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آج کے دن جو دن رہا ہو، رسول اللہ نے فرمایا جو غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. تو آپ کے سامنے جو غلام کھڑا ہوا تھا آپ نے اسے کہا جاؤ تم آزاد ہو. تو لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو حدیث پر یقین ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کے قول پر بھروسہ کر کے کوئی عمل خیر کر دے گا تو اللہ ثواب دے دے گا، کہا ہو یا نہ کہا ہو. بیچ والا سچا ہو یا جھوٹا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس نے یقین کیا کر دیا. تو اگر کوئی مستحبات کا معاملہ ہے، مثلا اس جمعرات کو یہ نماز پڑھنی چاہیے جی، تو آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں، آج صدقہ کرنا چاہیے، یا مثلا یہ جو جن چیزوں میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے حلال و حرام کا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس کو ماں کی خدمت کرنا چاہیے. امام کا کوئی قول نقل ہوا ہے، اب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اصول یہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے تو ضرور کرنا چاہیے، اس امام نے نہ بھی فرمایا ہو تو کرنا چاہیے. تو کہنا یہ چیز ہے، اس کو نقل بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھا. لیکن دیکھیں جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بھئی میری ہمت کبھی نہیں پڑتی ہے کہ کہیں بجلی کے تاروں میں انگلی ڈالنا شروع کر دوں، کیونکہ میں الیکٹریشین اور آج کل قوم وہی کر رہی ہے. قوم کا معاملہ یہی کوئی کتاب، اچھا وہ جب سے اردو ترجمے ہونے لگے اچھی بات ہے جیسا آپ نے کہا، لیکن ہر آدمی اردو ترجمے سے مجتہد ہو گیا. اردو میں قرآن پڑھا، جیسے ہمارے یہاں کے ہماری کورٹ جو ہیں انگریزی ترجمہ پڑھ کے سمجھتی ہیں کہ پورا قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے. وہی ہم لوگوں کا حال ہو گیا ہے. اس لیے یہ حق نہیں پہنچتا ہے. مگر یہ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ بہار میں امام نے یہ فرمایا مثلا عزاداری کے سلسلے میں کہ جو اس نے عزا کی اس نے رسول اللہ کو پرسہ دیا، تھوڑی دیر کو مانی، مجھے نہیں معلوم مگر میں مثالاً ایک بات کہہ رہا ہوں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا مسئلہ نہیں، عزاداری صحیح ہے، یہ ہم جانتے ہی ہیں، قول معصوم سے عمل معصوم سے صحیح ہے. اب یہ کہا یا نہیں کہا ہے، اس کو اگر آپ بہار کے حوالے سے مثلا نقل کر رہے ہیں یا کسی مستند کتاب کے حوالہ دے کے نقل کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ آپ کو حق نہیں کہ آپ کسی حلال کو یا حرام کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں اور کوئی نتیجہ برآمد کریں جب تک آپ اجتہاد کے اس منزل پر فائز نہ ہوں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں گلزار حسین ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں. بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جنت سے جو کپڑے آئے تھے امام حسین اور امام حسن دونوں کے لیے تو ہرا اور لال سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن کل کسی لڑکی نے کہا کہ مولا حسن کے لیے جو آئے تھے کپڑے وہ سفید تھے.
کتنے صحیح ہے وضاحت کریں مولانا. خدا حافظ. السلام علیکم. اس میں تو روایت میں یہ سنا کہ سفید کپڑا آیا تھا دونوں کے لیے. اور جی بالکل صحیح. تو یہی مشہور جی یہی ہے جی کہ سفید ہی کپڑا آیا تھا دونوں کے لیے. شہزادوں نے فرمائش کی جی تو جناب معصومہ نے, ہم نے بھی یہی سنا ہے اور مستند لوگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے ایک کاسے میں پانی بھروایا برتن میں, اور پہلے امام حسن سے پوچھا کہ کس رنگ کا چاہیے. انہوں نے سبز کہا, ہرا کہا. آپ نے اسی سفید کپڑے کو اس میں ڈبویا اور نکالا اس میں سے غوطہ دے کے جیسے, تو وہ سبز تھا. پھر امام حسین سے پوچھا کس رنگ کا چاہیے, انہوں نے سرخ کہا, ریڈ کہا. تو انہوں نے پانی نہیں بدلا, اسی پانی سے ڈبو کر کے, یعنی اپنے اس ارادے سے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اس بنیاد پر کہ تمہارا ارادہ ہی کافی ہے جو تم کر لو, وہ سرخ نکل آیا. تو وہ جو اب انہوں نے پہلے سنا ہے وہ بھی صحیح ہے, اور جو بعد میں سفید والی روایت آ رہی وہ بھی صحیح ہے. آخر میں نتیجہ یوں نکلا ایک اسٹیج بیچ کی غائب ہو گئی تھی. بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریشا منصوری ناسک سے بات کر رہی ہوں. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے. پہلے تو السلام علیکم زاہد بھائی اور مولانا صاحب. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نماز قرآن سب کچھ پڑھتے ہیں, پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ ہم سے نفرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اور ہم لوگوں سے بہت پریشان ہیں. تو اس کے لیے مجھے کوئی حل بتائیے. السلام علیکم. بقول ان کے یہ نماز روزے کی بھی پابند ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں لوگ, لیکن کچھ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. اس کا تدارک کس طرح سے ہو؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ میں اپنی بہن سے یہی کہوں گا کہ پہلی بات, سب سے ضروری بات یہ ہے کہ صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں, اور دوسروں کی فکر ہی نہیں کریں دوسرا کیا کہتا ہے. اگر ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں کسی سے راضی ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام سے پورا ملک راضی نہیں تھا, نمرود کی پوری رعایا اور تمام لوگ, ایک جناب ابراہیم اکیلے ہی تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. ویسے یہ کہ اگر یعنی میں عمل اگر وہ چاہ رہی ہیں تو کبھی کبھی اگر اس نیت سے درود شریف پڑھیں اور محمد و آل محمد پر, پیغمبر پر اور ان کی آل پر, انشاءاللہ اس کا اثر ان کے اوپر ہوگا, ان کو مقبولیت حاصل ہوگی اور ان کی دشمنیاں کم ہو جائیں گی ان سے. لیکن اگر اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا عمل خیر حسن عمل کرتے رہیں یہ لوگ, انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم سب لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے لیے جو یہ چاہتی ہیں کہ جیسے یہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں ویسے دوسرے بھی ان سے محبت کریں. خدا کرے کہ یہ ہو جائے. اور اللہ کا اسم بھی پکارنا چاہیں تو یا مقلب القلوب والابصار, یعنی اے اللہ جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور نظروں کو پھیر دیتا ہے, تو یہ بار بار ایک تسبیح مثلا پڑھ لیں, یا مقلب القلوب والابصار, صبح ایک شام کو پڑھیں کہ تو ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے, تو ہے جو نظروں کو پھیر دیتا ہے. تو اسی نیت سے کہ پروردگار ان کے دلوں کو تبدیل کر دے. جی شکریہ. اگلے سال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام جردی, میں بینگلور سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی عالیہ کوثر ہر ہمیشہ بیمار رہتی ہے. شادی ہوتے 6 مہینے گزر گئے ہیں, بیمار رہتی ہے. اس کے لیے کچھ دعا چاہتی ہوں اور آپ سب مل کے دعا کیجیے. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو اور تمام جو مومن و مومنات ہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. یہ ان کی بیٹی کافی بیمار رہتی ہیں تو یقیناً ڈاکٹروں کا علاج تو ضرور کر رہی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر دعا کوئی ایک کتاب ہے جن میں دعاؤں کا کلیکشن ہے, بہت اچھا میری نظر سے گزری ہے, نوائے صالحین, لاہور سے چھپی ہوئی کتاب ہے. ایک صاحب نے بڑی محنت کی ہے, اس نے بہت سی دعائیں معصومین سے نقل کی ہیں. تو اس میں ایک روایت میری نظر سے گزری کہ کسی نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا ہماری دادی بہت دنوں سے بیمار, ان کو صحت نہیں ہو پا رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم ہر نماز جو فرض ہے اس کے بعد جب سجدہ شکر میں جاتے ہو تو پڑھا کرو یا رؤوف یا رحیم یا رب یا سیدی, یعنی اس کو پڑھو. تو اگر یہ 3 مرتبہ اس کو سجدہ شکر میں پڑھ لیا کریں کہ یا رؤوف یا رحیم یا رب یا سیدی, یا اللہ کے سب اسم ہیں, تو امام نے فرمایا کہ شفا ہو جائے گی. تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کا بھی اثر ہوگا, اور تمام مومنین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, مومنات دیکھ رہی ہیں, ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ پروردگار ان کی مصیبت کو, ان کی بیماری کو دور فرمائے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ. اگلے سال کی طرف جاتے
السلام علیکم، میں فاطمہ بول رہی ہوں، مدھیہ پردیش کے چارپور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شہادت جناب سکینہ کے بعد قیدیوں کو کب رہائی ملی تھی؟ مولانا صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے سوال کا جواب۔ السلام علیکم۔ بنت الحسین جی جو 4 سال کی بچی شہید ہوئی ہیں قید خانہ شام میں، جن کو ہم سکینہ کہتے ہیں اور عرب میں ان کو رقیہ کہا جاتا ہے، تو ان کی شہادت کے بعد کتنے دن بعد رہائی ملی ہے قید خانے سے؟ دیکھیے، ہم اپنی بہن سے یہ کہیں گے کہ اس وقت تاریخ لکھنے والوں کا ایک عجیب مزاج ہوا کرتا تھا، تاریخوں پر اور ڈیٹس وغیرہ پر وہ اتنا دھیان نہیں دیتے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہے، میں جیسے دیکھیے بتاؤں آپ کو کہ بہت ہی ایسی شخصیت جس کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہسٹری نے ایسا کیسے کیا۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کراؤن پرنس تھے، ولی عہد سلطنت تھے، جی تو ان کی شہادت جس دن ہوئی ہے، دنیا سے جس دن رخصت ہوئے، تو وہ تو بالکل ایگزیکٹ ڈیٹ ہونی چاہیے، غیر معروف، دنیاوی رخ سے بھی غیر معروف نہیں۔ جی تو اس میں اب ایرانی 29 سفر مانتے ہیں، جی ہمارے یہاں 17 سفر پر زور ہوتا ہے ہندوستان ان میں، اور بعض جگہوں پر بیچ کی کوئی بھی تاریخ بھی ہے، کسی مہینہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اب بتائیے 3 تاریخیں ہیں، کوئی ایک ہی ہو صحیح ہوگی، تو وہاں یہ صحت بتا پانا بہت مشکل ہے کہ اتنے دنوں بعد چھٹے یا اتنے دن بعد گئے۔ اب ہم نے ایک فرض کر لیا ہے، ہماری طرف سے فرض یہ ہے کہ بھئی وہ ہم لوگ 9 یا 10 سفر کو جناب سکینہ یا جناب رقیہ جیسے آپ نے فرمایا ان کی شہادت کی یاد مناتے ہیں۔ ہم دیکھیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اتنا الجھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے نہ الجھنا چاہیے کہ آج مدرس ڈے ہے، آج ٹیچرز ڈے ہے، آج فادرس ڈے، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ تاریخ تھی کہ نہیں، اس بحث میں نہیں، قوم نے یہ طے کیا ہے کہ آج جناب علی اصغر کی ولادت ہے، ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں اور ولادت مناتے ہیں۔ ہم اس تاریخ کو جناب سکینہ کی شہادت مانتے ہیں اور مناتے ہیں، نہ ہو اب ہم نے طے کر لیا ہے، ہم اس تاریخ کو ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ اچھا، اب یہ کتنے دنوں بعد، ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اتنے برس قید رہیں تو شاید، یہ بتائیے جس طرح کا شام کا قید خانہ ہے، جس طرح کی ان کی مصیبتیں تھیں، جس طرح کی ان کی تکلیفیں تھیں، اس کا 1 منٹ بھی 1 صدی سے کم ہے؟ اگر 1 منٹ گمان نہیں کر سکتے ہم کہ کتنا وقت اس کے اندر لگا۔ یہاں یہ ٹائم، آپ ٹائم سے کیا اندازہ کر پائیں گے کہ مثلا میں کہوں کہ 6 مہینے بعد، کہیں سے دیکھ کے روایت سے بتا دوں تو آپ 6 مہینے کو اپنے 6 مہینے سمجھیں گے، یہ آپ کے 6 مہینے نہیں ہیں۔ اس میں 1 منٹ، 1 رات کاٹنا مشکل ہے اس قید خانے میں، صبح سے شام کا ہونا مشکل ہے۔ تو اس لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے نہیں سمجھیں، قلب اور دماغ کی طاقت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میسور کرناٹکا، میرا نام محمد قاسم ہے اور میرا سوال ہے کہ مہر کے متعلق پوچھنا ہے۔ ہمارے بھائی کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں میسوروں سے کہ مہر کیا چیز ہے، غالباً یہی پوچھ رہے ہیں۔ جی، مہر ایک رقم یا پراپرٹی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو حرام نہ ہو، مطلب ایک مطلب یہ نہیں کہ 2-4 بوتل شراب نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، جانور ہو سکتے ہیں، اونٹ ہو سکتا ہے، روپیہ پیسہ، مکان، زمین۔ جو شوہر شادی جب نکاح کرتا ہے تو اپنی بیوی کو اس کے بدلے میں اسے دینا پڑتا ہے جو آپس میں طرفین میں طے ہوتا ہے، ایز اے ٹوکن آف ریسپیکٹ، اپنی محبت اور بیوی کے لیے اپنی عزت کو شو کرنے کے لیے کہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں، تحفے کے طور پر یہ چیز دینی پڑتی ہے، اس کو مہر کہتے ہیں۔ یہ شادی کے واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر نہیں بھی طے کریں گے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن بعد میں قاضی طے کر دے گا کہ کیا مہر ہونا چاہیے، اس کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ اس کے بھی 2 حصے بن جاتے ہیں کہ اگر آپ کو نقد دینا ہے تو وہ معجل کہلاتا ہے، اور اگر یہ ادھار ہے کہ بھئی اس وقت نہیں دے سکتے بعد میں دے دیں گے تو موجل کہلاتا ہے۔ یہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب لیکن اب ان کا سوال پتہ نہیں کس رخ سے ہے، بس مختصراً یہ ہے۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں۔ فیروز آباد سے بول رہے ہیں، میرا نام محمد عثمان بیدار ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا روحوں سے بات ہو سکتی ہے، اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی پڑے گی؟ کیا روحوں سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ دعا مجھے بھی بتا دیجیے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ 2 الگ دنیایں ہیں، اور روح اتنی آزاد بھی نہیں ہوتی، نہ اس کا کنیکشن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک زمانے میں بڑا شوق تھا لوگوں کو پلانچٹ کا، جی
پلینچٹ بچھائی جاتی تھی اور اس پر روح بلائی جاتی تھی. وہ اپنا وہ لوگ یقین کرتے تھے اور وہ سوال پوچھنے کے بعد کہ فلاں کی روح آ گئی, وہ کچھ چلایا کرتے تھے کاغذ کے اوپر, اور اس کے بعد سوال کا یہ جواب ہوا. اس نے باقاعدہ اشعار بھی کہلوائے, امام حسین سے شعر کہلوائے ہیں کہ وہی اسی بحر میں تھے جب بنا لیا ہم نے رن میں کیا بن میں آشیاں اپنا, یعنی امام حسین نے کہا ہے معاذ اللہ اپنی طرف سے لوگوں نے اپنے. تو ایسا تو کوئی روایت نہیں گزری کہ روح کو بلایا جائے. کبھی کبھی یہ ہوا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے یا کسی وجہ سے کوئی خاص شخص ہے جس کو پروردگار عالم نے اس کے باپ سے ماں سے خواب میں ملوا کے کوئی مسئلہ حل کروایا ہو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ دعا کریں اور روح آ جائے تو اب آپ کا اختیار یہ نہیں ہے کہ وہ اگر آ جائے تو انسان کی روح نکل جائے. اگر روح سے ملاقات یعنی بات کرنا چاہتے ہو تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ انسان تمنا کرے موت کی, قبر میں پہنچ کے بھی روحوں سے خود ہی بات ہونے لگے گی, تمام روحیں. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی, جاوید بھائی کو یہ ہمارا بہت بہت سلام. جاوید بھائی, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے بعد میں جس طرح سے ہم لوگ 10واں 20واں اور چہلم کی فاتحہ کرتے ہیں بہت زیادہ دعوت نامے بانٹ کر, تو یہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ اور کیا بہوؤں کو 40 دن تک اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے؟ پلیز اس کی جانکاری ہمیں ضرور دیں. اللہ حافظ. حیثیت سے بڑھ کر جو ہم خاص طور سے چہلم میں اتنا کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں جو ہے وہ تنگ دستی کا یا حالات پیدا ہو جاتے ہیں یا ہماری اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے, لیکن دیکھا دیکھی میں ہم کرتے ہیں, تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کے یہ اپنے آپ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر دین نے یہ ذمہ داری ڈالی ہوتی تو اس کا کوئی ایک طریقہ ہوتا کہ بھئی تمہیں یہ کرنا ہے, مثلا ہفتے کے دن یہ کام ہوگا, یا پنجمی میں یہ ہو سکتا ہے, کہیں پنجم ہوتا ہے, کہیں ہفتم, کہیں دوسرے دن, کہیں تیجا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سوسائٹی نے خود بنایا ہے. اچھا, بہت سی چیزیں سوسائٹی کریٹ کر سکتی جو جائز چیزیں ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ایصال ثواب کے لیے کریٹ کر سکتی ہے, بنا سکتی ہے. لیکن اس کے اندر اب وہ کام کرنا کہ جس سے اسراف ہو, جس سے وہ قرض دار ہو جائے. اب قرآن خود ہی کہہ رہا ہے, ایک جنرل اصول بتا رہا ہے, ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو, فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. تو اب اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس میں فضول خرچی ہو رہی ہے تو وہ تو قرآن ہی منع کیے دے رہا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں. اچھا, پھر یہ کہ جیسے لوگوں کو دعوت نامے بانٹے جا رہے ہیں, آئیے گا اور جائیے گا, اس سے بھئی آپ ایصال ثواب کرتے ہیں, صدقہ کر دیجئے, غریب کو کھانا پہنچا دیجئے, مثلا مجلس کریے, کسی کو دوا دے دیجئے, کسی کو لباس پہنا دیجئے, اس کا ہوگا آپ کو ثواب. جب پہلے آپ کو ثواب ہوگا تب یہ کہیں ایصال ہوگا. ایصال تو ٹرانسفر ہے, بے شک پہلے مجھے تو ثواب ہو جائے. اب ہم نے اپنے دوستوں کو بلایا, وہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. بعض جگہوں پر تو ایسی واقعات پیش آئے کہ جیسے ولیمے کا کھانا اس طرح کا کھانا ہونے لگتا ہے 40ویں میں, وہ اپنی پوزیشن کو, تو ثواب تو ہوگا ہی نہیں. تو جب ثواب نہیں ہوگا تو جائے گا کہاں؟ تو جو اگر یہ چاہیے, وہ کہہ رہی ہیں, تو معاشی طور پر, اکنامکلی, قومی سطح پر ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ عقلی طور پر فیصلہ کریں کہ ثواب کیسے ہوگا, اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ ثواب اس طرح ہوگا تو اس طرح کر کے اس کو ایصال کر دیں, بلا وجہ دیکھا دیکھی, ایک دوسرے سے مقابلہ بازی, اور یہ کریں کوئی ہنسے گا, کوئی دیکھے گا, کوئی کہے گا, اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. کچھ دنوں میں جب کوئی بھی آدمی آگے بڑھتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, بعد میں اس کو دیکھ کر کے لوگ خود بھی غلطی سے سدھار کر کے اسی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں, یہ تو دوسری بار سوال آ رہا ہے کہ سسر کا انتقال ہو جائے, ساس کا انتقال ہو جائے, یہ تو ہے کہ بھائی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی عدت کرتی, وہ بھی غلط, ہمارے یہاں بہت سے اس کے اندر باتیں آ گئی ہیں. مطلب 4 مہینے 10 دن زوجہ کے لیے شوہر کے مرنے پر عدت ہے, سوگ کرے, اور بغیر, اب سوگ کر رہی تو بغیر ضرورت گھومنے جا رہی ہو, تفریح کر رہی ہو, شاپنگ کر رہی ہو. لیکن اگر مجبوراً جانا پڑے دکھانے کے لیے, علاج کے لیے, یہ جاب میں ہے, اس کو اتنی لمبی چھٹی نہیں مل سکتی, تو جانا پڑے گا. یہ سب کسی کے لیے چلی جائے, یہ جا سکتی ہے. لیکن بہو کے لیے کہاں سے یہ حکم ہو گیا کہ ساس سسر مر جائے سوال ہی نہیں ہے اس کا, کوئی گھر میں قید ہو جائے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ خرافات ہے, یہ سب لوگوں نے خود ہی سب ڈیولپ کر رکھی ہے شریعت. 5ویں کتاب ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام حیدر رضا ہے, میں یو پی کے شہر مظفر نگر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی نورانی کتاب پاک کتاب میں یہ ذکر ہے کہ اللہ نے جنوں کو پیدا کیا
ताकि वो मेरी इबादत करें। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा था हमारे जय्यद उलमा ने इंसान की मौत का तज़किरा तो बारहा अपनी किताबों में अपने अक़वाल में ज़ाहिर किया है, पेश किया है, लेकिन इंसान के दफ़न व कब्र से लेके महशर बरसख सब का जिक्र है, लेकिन जिन्नात के बारे में कहीं ऐसा कोई तज़किरा नजर से नहीं गुजरा। मैं किसी उलमा से आज तक सुना कि जिन्नात के यहाँ मौत होती है या नहीं होती है, किस तरह मौत होती है, उसके बाद में उनका बरज़ख महशर में कोई रोल है नहीं है, किस तरह पेश किए जाएंगे, वो अगर हो सके तो बयान फरमाएं, मेहरबानी होगी। वस्सलाम। कुरान मजीद में सूरह जिन पूरा मौजूद है, लेकिन भाई का सवाल ये है कि उनकी मौत और हयात और उनकी ज़िंदगी और उनकी मग़फ़िरत और उनकी आखिरत, सज़ा और जज़ा, इसके सिलसिले में कोई बयान? देखिए, एक बात ये थी कि ये अप्रोच मोहम्मद और आले मोहम्मद की हमेशा रही है कि इल्म वो हासिल करो जिसका तुम्हें कोई फ़ायदा हो। हज़रत अली ने नहजुल बलागा में कहा भी है, इस बात की तरफ इशारा किया। तो जब वो ये अप्रोच रखते हैं तो वो हमको क्या बताते हैं कि जिन कैसे मरता है और जिनको गुस्ल कैसे दिया जाता है और जिनको क्यों बताते वो, यानी इट इज़ उनके हिसाब से ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो उन्होंने हमें ये बताया कि तुम्हारे समाज में कोई मरेगा तो तुम क्या करोगे, कैसे ले जाओगे, क्या करोगे, कहाँ पहुँचाओगे। अभी तो ये जिनों की बात हो रही है कि कब्ज़ रूह के बारे में, जानवरों में कैसे होता है और सांप कैसे मरता है और बिच्छू को कैसे मारा जाता है तो उसकी जान कैसे निकलती है, और ये तो बड़ा सज़ा जज़ा है या नहीं है। जिन जो भी जिन ईमान लाया या जो उसका सिस्टम रहा होगा उसको जो इमाम जिन इंस हैं उन्होंने ज़रूर बताया होगा, बेशक यकीनन अमीरुल मोमिनीन के लिए है। चूँकि वो हमसे कंसर्न नहीं था, उससे हमसे कोई उसका ताल्लुक़ नहीं था, इसलिए हज़रत ने नहीं फरमाया और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसलिए कोई मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा उनका ऑथेंटिक कि उन्होंने जिनों के लिए कुछ कहा। देखिए, बहुत से हम तमाम अपने नाज़रीन से कहना चाहते हैं, बहुत से एकेडमिक सवाल इस तरह के होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं जिसका कोई हमसे ताल्लुक़ नहीं होता है। मसाइल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मतलब हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो ना तो इसमें तब मालूम हो जाए। अब वो क्या, ना कभी हम जिन बन पाएंगे, न जिनों से हमारा साबिक़ा होगा, न जिनों को हम दफन करेंगे। तो मौत होती है उनकी, ये पक्का है। वो कैसे होती है, क्या होती है, क्या किया जाता है, ये उनका हर मखलूक को मौत है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब जावेद भाई, मेरा सवाल ये था, मैं कराची से बोल रहा हूँ, हाजी भैया सराफत। मेरा सवाल ये था कि नमाज सब जो है वो 8 रकअत जो है उसको एक ही दफा 8 रकअत की नियत करके पढ़ना है या 2-2 रकअत करके नियत करके पढ़ना है? नमाज सफा तो ठीक है, नमाज वित्र भी ठीक है, लेकिन ये 8 रकअत में कंफ्यूजन हो जाता है। 2-2 रकअत करके पढ़ा जाए सलाम करके या फिर 8 रकअत की एक ही दफा करके पढ़ा जाए, कैसे क्या इसमें मसला है? भाई का सवाल है जो 8 रकत नमाज शब 2-2 रकत करके हम पढ़ते हैं, एक साथ में 8 रकत की नियत कर लें या अलग अलग नियत? अरे भाई, नियत क्या चीज़ है, इरादा है। ये तो बच्चों को समझाने के लिए जब हमने नमाज पढ़ना शुरू की तो वो नियत आज तक हमें याद है, जो नमाज पढ़ता हूँ मैं मगरिब की 3 रकत वास्ते रज़ा खुदा के खुशनूदी इलाही के। उस वक़्त कहा गया तुम वाजिब ना कहो, तुम कहो कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हम कहते हैं आज भी अगर कोई कुर्बतन इल्लल्लाह कहेगा तो वाजिब तो उस पर है ही है, पहले ही से मालूम है। कहा यह गया कि नियत ये चीज़ है कि जब आप खड़े हों और कोई आपसे पूछे एकदम से कि क्या कर रहे हो, तो आप जवाब दे सके मैं क्या कर रहा हूँ। मसलन नमाज के लिए आप खड़े हुए, कोई चीज़ गुजारने की ज़रूरत नहीं, मगरिब की नमाज है। बाज़ औक़ात तो पहली सफ़ के अफराद को हमने देखा वो किसी सूरत से नियत ही नहीं कर रहे हैं। हम पीछे खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई ये नियत करें तो हम शुरू करें। जो कायदा है उसूलन उनकी नियत नहीं हो रही, वो पता नहीं क्या दिल में हमने गुजार रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिला वजह तय हो जाती हैं। कोई भी आदमी जो नमाज शब पढ़ने के लिए खड़ा होगा उसके दिमाग में पहले ही से होगा कि 8 रकत नमाज शब है, 2 रकत शफा है, एक रकत वित्र है, 2-2। जैसे ही आपने 2 रकत के बाद सलाम फेरा, भाई अज़ान क़ामत नहीं है, जैसे ही सलाम फेरा पहली 2 रकत का, वो नमाज पूरी हो गई 2। अब चूंकि 8 की आपका मामला है, 8 वो टोटल हैं, आप खड़े होंगे, आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाहु अकबर, तकबीरतुल एहराम शुरू करिए, यानी ये तीसरी चौथी वाली की ये हो गया। उसके बाद फिर वो सलाम फेरा, फिर खड़े होइए, अल्लाहु अकबर, क्योंकि नमाज 2 रकत जो होगी वो तकबीरतुल एहराम से नियत के बाद जो होती शुरू होती है वो करिए। ऐसे ही 8 पूरी हो जाएंगी आपकी। तो मकसद ये ना कि वो चूंकि लिखा जाता है, आपने एक तरीक़ा जो आमाल आशूरा का है उसमें भी है,
وہ انہوں نے لکھا 4 رکعت بعد 2 سلام. کچھ اسی طرح ہے کہ 2 سلام کے ساتھ. جی 2 سلام کے ساتھ یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا, پھر اگلی 2 رکعت میں پھر سے سلام پھیرا جائے گا, تو 2 سلام ہو گئے. تو اس لیے وہ بات یہ ہے. اب دیکھیے یہ تو بھائی نے تو سوال کیا نماز شب کا. اب وہ شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھے تو کیا ہم 100 رکعت کی ایک نیت یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ ہمیں شروع کر دیں گے, یا 98 نمبر کی ہوئی, 99 نمبر کی, بھائی 2 رکعت نماز پڑھی وہ یہ ختم, دوسری 2 رکعت ہوئی, وہ ٹوٹل 100 ہیں. ایسے یہ ٹوٹل 8 ہیں. ہر 2 رکعت کے بعد نماز کو میں سلام پھیرا جائے گا, کھڑے ہو جائیں گے, تکبیرۃ الاحرام کریں گے, کہیں گے, پھر 2 پڑھیں گے, پھر تکبیرۃ الاحرام. نیت تو 8 رکعت نیت 8 کی ہے. اگر آپ کہہ بھی دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آتی, مگر یہ کہ ہماری ضرورت ہی کیا ہے, آپ کو نماز شب پڑھنا, یہ 2 پوری ہو گئی, اللہ اکبر, اپنا ہم نے شروع کی, اذان اقامت ہے نہیں, تو اس لیے وہ لگتا ہے کنٹینیو ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں سر, یہ بتائیے کہ محرم میں تعزیہ داری کے لیے کیا کہتے ہیں آپ, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ شریعت کیا کہتی ہے تعزیہ داری کے سلسلے میں؟ دیکھیے تعزیہ داری ایک ایسی چیز, اول تو یہ لفظ تعزیہ اصل میں تعزیت سے بنا, تعزیت سے, جی, کانڈولنس یعنی شوق پرستت کرنا, یہ ہے کانڈولنس, تعزیت. تعزیت سے تعزیہ اس لیے بنایا کہ وہ جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ محرم ہی سے متعلق ہوتی ہے. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ تعزیہ داری کو شیعوں کی طرف لے جاتے ہیں عموماً, جبکہ تعزیہ جو شروع کیا ہندوستان میں وہ اہل سنت نے شروع کیا. اور آج بھی جتنے بڑے ان کے تعزیے ہوتے ہیں اور جتنے بھاری بھرکم اور پھیلے ہوئے ویسے, اور 500 آدمی اٹھانے والے ہوتے ہیں, وہ اہل سنت کے تعزیے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ تیمور سے شروع ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اور چونکہ عزاداری امام حسین میں, امام حسین ایک ایسی فگر تھے جن کا دونوں سے تعلق تھا, سنی شیعہ سبھی سے تھا, اور رسول اللہ کے نواسے تھے, ہندو تک تعزیہ اٹھاتے ہیں. اور تعزیے میں بھی وہی کانسیپٹ ہے, اہل سنت والا کانسیپٹ ہے. دیکھیے اس میں بیچ میں 2 تربتیں ہوتی ہیں, رکھی جاتی ہے, ایک سرخ رنگ کی ہوتی ہے, ایک سبز ہوتی ہے, یعنی امام حسین کا بھی امام حسن کا بھی. جبکہ اگر واقع کربلا کو دیکھیں تو واقع کربلا کا ڈائریکٹ رشتہ امام حسین سے ہے. لیکن یہ شاید کچھ اللہ کی طرف سے ہے کہ چونکہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت وہ میں مخفی رکھا گیا, غلط کچھ بھی نہیں ہے اس میں, سب ہے. میں نے کہا کہ اس کا یہ تو تعزیہ داری کو سب نے جائز مانا ہے, سب نے صحیح مانا ہے, درست مانا ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی وہ بات نہیں ہے. جس کو بھی محبت ہوگی رسول اللہ سے, جس کو محبت ہوگی ان کے نواسوں سے, ان کے غم میں غم منائے گا, اسی کو تعزیت کہتے ہیں. اب اس کے طریقے بہت سے ہو سکتے ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپجیات کے طور پر کہ بھائی ان کی قبر کو ان کی لے کے چلتے ہیں, اس کو دفن کرتے ہیں, بعض جگہوں پانی میں سہراتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. تو اپنے آپ اس میں کوئی غلط بات نہیں, بلکہ اچھا ہے, وہ مستحب ہے, ہونا چاہیے کہ ثواب حاصل کیا جائے. ہمارے مراجع کرام نے اجازت دی, ہمارے یہاں سب کی اجازت ہے. جی ہاں, بہت بہت شکریہ. آگا آگے بڑھتے ہیں. میں دلی سے بول رہا ہوں, مجھے ایک چیز پوچھنا ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا 40 دن تک اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, گھر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ دلی سے بھائی کا ہمارا سوال ہے. یقیناً قبور کی زیارت کرنا, اپنے مرحومین کی قبر پہ جانا اور فاتحہ پڑھنا, ایصال ثواب کرنا بہت ہی اہم چیز ہے اور کرنا چاہیے. لیکن کیا ضروری ہے کہ 40 دن تک مرحوم کی قبر پہ جائیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں. میرے خیال میں ان کے یہاں کا رواج ہوگا کہ وہاں تک جائیں. اب جذباتی طور پر شروع میں آدمی کے اوپر زیادہ صدمہ بھی ہوتا ہے, اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بات ہوتی ہے, ایسی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ قبور ایک فرق ہوتا ہے کہ گھر سے کوئی ایصال ثواب کرنا یا قرآن پڑھنا, اور قبر پر جا کے قرآن پڑھنے میں یا ایصال ثواب کرنے میں ثواب وہاں پر زیادہ ہوگا. اور اس کی مثال ایک مرتبہ کسی نے اچھی دی تھی کہ کسی کو تحفہ بھجوا دینا اور کسی کو تحفہ جا کے دینے میں فرق ہے, کہ اس لیے تو وہاں جائیں گے. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب وہاں اپنے کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے جائیں گے تو دیگر لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا, کہ ان کے لیے بھی قرآن پڑھ دیں گے, سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے, اپنے لیے بھی عبرت ہو جائے گی, اپنے لیے بھی عبرت ہو جائے گی. لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 40 دن تک جانا ہی پڑے گا یا جانا ہی چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی, میرا نام بھی جاوید ہے. جاوید بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو مجلس کے بعد جانماز سجدہ اور تسبیح بانٹتے ہیں. کوئی انسان اسی سے نماز ادا کرتا ہے, کوئی انسان کسی کو غریب کو کپڑا پہناتا ہے, وہ غریب کپڑا پہن کے نماز پڑھتا ہے, تو اس کا ثواب, جیسے کسی نے کسی کو کپڑا پہنایا, وہ کپڑا پہن کے وہ انسان نماز پڑھتا ہے,
इसका सवाब कपड़ा पहनाने वाले को मिलेगा या सिजदा बांटने वाले को मिलेगा या जानिमाज बांटने वाले को मिलेगा या तस्वीर बांटने वाले को मिलेगा? जो लोग ये सब बांटते हैं सवाब के लिए, तो ये नमाज जो उसी पर लोग अदा करते हैं, इसका सवाब किसको मिलेगा? मैंने ये सवाल 2-3 बार पूछ चुका हूँ, मैं आज फिर ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये सवाल का जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे भी कोई अगर कपड़ा पहनाता, मैं तो कपड़ा पहन के नमाज पढ़ता हूँ, तो इसका सवाब कपड़ा पहनाने वाले को मिलेगा या मुझे मिलेगा? नमाज पढ़ने वाले को मिलेगा? मेहरबानी करके इस सवाल का जवाब मुझे जरूर बताइए आप। मैं बहुत दिन से कई बार से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। तो ये जब कोई किसी का इसाले सवाब के लिए या अपने खुद के लिए जानमाज या टोपी या कपड़ा किसी को देता है और वो उस पर नमाज पढ़ता है या वो कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ता है, तो उसका सवाब भाई पूछ रहे हैं कि वो देने वाले को है या जो नमाज पढ़ रहा उसको है? देखिए, जो नमाज पढ़ रहा है, कोई कपड़ा पहन करके किसी ने दिया है, गरीबी है मान लीजिए, जब उसने नमाज पढ़ी तो उसको तो अपना सवाब नमाज पढ़ने का हो गया जी। इसने नमाज पढ़ी है और इनका पहनाया हुआ कपड़ा पहना है, इनको सवाब हो गया जी। इन्होंने इस नियत से किया है कि फला मरहूम के लिए हो, उसको भी सवाब हो गया। अगर किसी ने किसी को नमाज सिखाई या कुरान पढ़ाया, जब जब वो नमाज पढ़ेगा, जब जब वो कुरान पढ़ेगा, सिखाने वाले को उतना ही सवाब होता चला जाएगा। बेशक ये उसूल है। तो मकसद ये है कि अल्लाह तो कहता है कि अगर मैं दुनिया के जितने अफराद हैं, जितनी उनकी ख्वाहिशें हैं, आरजुएं हैं दुनिया में, सब पूरी कर दूं, तो भी जो मेरा ख़जाना है उसमें इतनी कमी भी नहीं आएगी जितना सुई के नाके को समंदर में डुबो के निकाला जाए तो जितना पानी उसमें आता है, इतनी कमी भी नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला को कोई इसकी तो कोई परवाह नहीं है कि किसको इनको दे दिया तो उनको न दे जी। ये वो किसी होटल का टोकन नहीं है जी कि इससे फला हिसाब खाना, एक टोकन से एक ही खाना मिलेगा जी। वो मुख्तलिफ लोग होंगे। अगर हो सकता है किसी ने तजवीज़ की हो जी, यार उसको भी सवाब मिलेगा, गरीब को कपड़े पहना दो, उसको तजवीज़ की वजह से सवाब मिल जाएगा। आपने किसी के जरिए से भिजवाया कि भैया वो गरीब आदमी रहता, मैं तो उस महल्ले में नहीं रहता, तुम जाके कपड़ा पहुँचा ना, उस गरीब को उसको भी मिल जाएगा जिसने कपड़ा पहुँचाया। बात सिर्फ नीयत की है कि वो किसी काम को किस नीयत से कर रहा है, इसलिए इन्हें घबराने की जरूरत है। तस्बीह सजदगाह पर ये अपनी नमाज पढ़ेंगे, किसी की दी हुई, इनका अपनी नमाज पक्की है। जिसने सजदगाह तस्बीह दी उसको भी सवाब हो गया क्योंकि इसने एक अच्छा काम किया है उसको, और ये सब है, सवाब में कमी नहीं होती। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम सीमा है। मुझे ये जानना है, मेरी माँ बार बार मुझसे लड़ती हैं और ये कहती हैं कि क्या नाम है, तेरा दूध नहीं माफ करूंगी, मैं मैरिड हो चुकी हूँ, क्या इसका कोई सवाल है, इसका कोई मसला है तो आप मुझे बताएं। और मुझे गलत बोलती हैं और मेरे साथ गलत व्यवहार करती हैं। और भी मेरे भाई बहन हैं 3, एक बहन 2 भाई हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं और मेरे साथ गलत व्यवहार करती हैं। बार बार यही बोलती हैं कि मैं दूध माफ नहीं करूंगी, इसलिए आप मुझे कोई हल बताएं। मैं मैरिड हो चुकी हूँ। मैंने पिछली बार भी आपसे भेजा था और कोई रिप्लाई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 और बहन भाई हैं, उनके साथ अच्छा सलूक है, इनके साथ अच्छा सलूक नहीं है, तो क्या इनको ये नहीं देखना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया है? ये बिल्कुल सही है, इनको ज़रा तवज्जो करनी चाहिए अपनी बुनियाद पर। अगर वो बदमिजाज होती और सबसे होता तो सबके साथ उनका सलूक बुरा होता। इसलिए जो इन्होंने जितने फैक्ट्स बताएं उसके हिसाब से ये ख्याल होता है कि कुछ इनके यहाँ ऐसा है जो वो नापसंद करती हैं। कोशिश करें वो ना करें, उसके बावजूद अगर वो इनके साथ गलत बर्ताव भी करती हों तो भी इनको कोई हक़ उनसे नाराज़गी का नहीं है, बल्कि उनके लिए ये खैर करती रहें, उनके लिए अच्छी दुआ करती रहें, उनके लिए तमाम ज़िंदगी में भी और बाद में भी, क्योंकि इनका स्टेटस अपनी माँ के बराबर नहीं है। ये बेटी हैं, वो माँ हैं, और औलाद और माँ बाप का दर्जा अल्लाह ने बराबर नहीं किया, फजीलत दे रखी है उसको। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में इनको अपनी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अगर ये आखिरत के रुख से कुछ सोच रही हैं तो भी ख्याल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा कहना मौलाना साहब ये है कि सिद्क और बिद्दत क्या होता है हमें ये मालूम नहीं। सिद्क किसे कहते हैं और बिद्दत किसे कहते हैं ये हमको जानना है, और इससे मैं डीपली जानना चाहता हूँ के बारे में, हम ज्यादा जानना चाहते हैं। सिद्क किसे कहते हैं, बिद्दत किसे कहते हैं, ये हमें मालूमात करना है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वो इन्होंने कहा तफसील से बताएं, यहाँ तो तफसील से बताने का वक्त नहीं होता। मैंने पूरा मेरा प्रोग्राम अभी कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हुआ है,
جس میں دونوں ہی باتیں ہیں، بدعت بھی آیا اور شرک بھی، دونوں اسی موضوع پر ریکارڈنگ ہے اپنے میں ہمارے آپ کے اینکر عرفان عباس صاحب کے ساتھ. تو انشاءاللہ وہ نشر ہوگی، یہ توجہ کریں دیکھیں تو اس میں تفصیل سے آ جائے گی. بنیادی طور پہ اتنا سمجھ لیں، شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدائی میں شریک سمجھنا کہ یہ بھی ہے، پارٹنر ہے. بالکل صحیح، پارٹنر سے بہتر لفظ نہیں ہو سکتا کہ وہ پارٹنر ہے، کہ مطلب اللہ اسے پوچھتا ہے. بلکہ اگر کبھی ہمارے ہاں جو وظائف الابرار اگر ان کے پاس ہو تو دعائے استشیر دیکھیں، اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا وزیر نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتا، کسی سے پوچھتا نہیں، وغیرہ وغیرہ. بدعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز کہی ہے یا کی ہے یا جس کی طرف تاکید کی ہے، اس کے اگینسٹ کوئی کام کرنا، یعنی اس اسپرٹ جو پیغمبر کے، جیسے اب طلاقی میں دیکھ لیجیے، رسول اللہ نے طلاق کا ایک طریقہ تعلیم فرمایا، لیکن اب وہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ منعقد ہو جاتی ہیں، تو اس کا نام خود طلاق دینے والے بھی کہتے ہیں طلاق البدعت، یعنی یہ بدعت والی طلاق. تو جو سنت کے خلاف ہو پیغمبر، بلکہ سنت کے خلاف یہ نہیں خالی کہ یہ کیا، اسپرٹ آف سنت جو ہے، روح ہے سنت کے، جو بھی خلاف ہوگا وہ بدعت ہوگا. مگر اس پہ پورا پروگرام ریکارڈڈ ہے، انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. محمد صاحب، جاوید صاحب، السلام علیکم. میرا نام مرزا سلیم حسین ہے، یونی کھنڈ 2 گومتی نگر میں، یونی کھنڈ 2 گومتی نگر لکھنؤ میں ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں خوشبو لگا سکتے ہیں، جیسے عطر ہے، سینٹ ہے یا پاؤڈر ہے، جس سے بہت بدبو آتی ہے، تو کیا وہ بدبو آتی ہے، کیا وہ لگا سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. ایام عزا میں خاص طور سے عاشور کے دن یا چوتھے امام کی شہادت ہے یا جناب سکینہ کی شہادت ہے، اس دن تو اجتناب کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں. لیکن عام طور سے جب باہر جانا، گرمی کا موسم ہے، تو کوئی خوشبو لگا کے، عطر وغیرہ لگا کے باہر نکل سکتے ہیں. دیکھیے ایک چیز تھی کہ ہمارے یہاں ایک ہر عمل میں ایک پہلو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے. اگر خوشبو اس لیے لگا رہے ہیں کہ بھائی اچھا، مطلب اچھے رخ سے کہ ہم خوشبو لگائیں، اچھا رہے، مطلب یعنی کنگھی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور اس طرح سے، تو جب بھائی خود دیکھیے کسی کے ہاں کوئی غم ہو جائے گا تو کیا کرے گا، اب اسی سے جواب مل جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ ایک مومن یا مومنہ یا مسلمان یا اس کے یہاں کوئی گڑبڑ مچ گئی، کوئی مر گیا ہے، کسی کا غم ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خوشبو لگا کے بیٹھے گا؟ کیا کرے گا؟ اگر جواب ہے ہاں تو یہاں بھی لگا لے. لیکن اگر یہ کہ نہیں وہ اس وقت اوائڈ کرے گا، اس کو نہیں کرے گا، تو اوائڈ کریں. یعنی چونکہ جب آپ غم منا رہے ہیں یا غم منانا چاہیے آپ کو، تو پھر اس کی ذمہ داری ویسی ہی ہو جائے گی. یوں شریعت نے کوئی اس طرح کا پابندی نہیں لگائی. جیسے غسل کو ہی لے لیجئے، ایک ہے کہ نارمل ہم غسل کرتے ہیں، یہ ہے اب آج عاشورہ ہے، اب ہم کو غسل کرنا ہے، تو اب یہ اگر ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کر دیں گے. آج نہیں کرتے غسل، بھیا ٹھیک ہے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، غسل نہیں کرتے. لیکن اب اگر مان لیجیے کسی عورت کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے کہ غسل نہیں کرے گی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو کیا کرے گی؟ اس کو غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ غسل اس کے لیے فریضہ ہے. اب اس وقت اس کو غسل کرنا ہے، تب آگے نماز پڑھ سکتی ہے. تو اس لیے عرض کرنا یہ ہے کہ اس سب کا یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں، لاء میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ میٹر ڈیپینڈس آن دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز، کہ واقعہ کیا ہے اور حالات کیا ہیں، ان پر یہ منحصر ہوتا ہے. تو یہ گویا سجاوٹ کرنا، اپنے کو مہکانا، یہ سب اگر اس نیت سے ہے تو ٹھیک نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں، باقی سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں.